پی آئی اے کا 5 سال بعد برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن بحال، پہلی پرواز کچھ دیر بعد اسلام آباد سے 350 مسافروں کو لے کر مانچسٹر روانہ ہوگی۔ ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ ہوں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن بحالی کا افتتاح کیا۔ کہا ماضی میں پروازوں پر پابندی لگنے سے ملک کو معاشی نقصان ہوا۔ جب ہماری ایئر لائن پر پابندی لگی تو ملک کا امیج خراب ہوا۔ یہ کامیابی موجودہ حکومت کی ترجیحات کی درستگی کا نتیجہ ہے۔ برطانیہ اور یورپ میں سفارتکاروں نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ جین میریٹ اور ان کی ٹیم کے خصوصی طور پر مشکور ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے۔ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان ورکشاپ سے خطاب۔ کہا صوبے کی جغرافیائی ساخت ترقی کے سفر میں چیلنج بن گئی۔ افسوس بلوچستان کی دولت آج بھی زمین میں دفن ہے۔ بلوچستان میں ترقی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ بلوچ رہنماؤں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے الحاق کیا۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ مریم نواز کا ایئر پنجاب کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم۔ ایئر پنجاب کے فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ ایئر پنجاب کے لیے جدید اور آرام دہ طیارے بھی لیز پر حاصل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کو ایئر پنجاب پروجیکٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق۔ اجلاس میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا۔ پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور آج استنبول میں ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا اسی خلوص سے استنبول مذاکرات میں شرکت کریں گے جس سنجیدگی سے دوحہ میں شریک ہوئے۔ دوحہ مذاکرات کے بعد افغان سرحد سے کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا۔ دریائے کنڑ کے حوالے سے عالمی قوانین کی پاسداری کریں گے۔ سلامتی صورتحال کے باعث افغانستان سرحدی راہداریاں بند رہیں گی۔ اشیاء کی آمد و رفت اور تجارت سے زیادہ اہم ایک عام پاکستانی کی جان بچانا ہے۔ بھارت کا افغانستان میں سفارت خانہ کھولنا 2 ممالک کا اندرونی معاملہ ہے۔ بھارت کا افغانستان میں کردار زیادہ مثبت نہیں رہا۔ پاک افغان کشیدگی دونوں ممالک کی سرحدیں 14ویں روز بھی بند رہیں۔ چمن اور تورخم بارڈر پر ہر قسم کی تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل۔ تورخم پر 23 گاڑیاں کلیئرنس کی منتظر۔ ایف بی آر حکام کے مطابق سرحد بند ہونے سے برآمدی سامان والی 255 گاڑیاں تورخم ٹرمینل پر موجود ہیں۔ تقریباً 200 گاڑیاں جمرود لنڈی کوتل روڈ پر پھنسی ہیں۔ چمن بارڈر پر 15 اکتوبر سے کسٹمز کلیئرنس آپریشن معطل۔ 28 گاڑیاں پروسیسنگ کے منتظر ہیں۔ سرحد کھلنے پر کلیئرنس فوری بحال ہوگی۔ پنجاب سے اسلحہ اور سمگلنگ کلچر کے خاتمے کا فیصلہ۔ صوبائی حکومت نے غیر قانونی اسلحہ جمع کروانے کے لیے 15 روز کی مہلت دے دی۔ صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سیکیورٹی گارڈز کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں اہم فیصلے۔ پنجاب کے 14 اہم داخلی اور خارجی مقامات پر جدید اسلحہ اسکینرز نصب کیے جائیں گے۔ 10 لاکھ لائسنس یافتہ اسلحے کی اثر نو جانچ پڑتال اور سخت اسکروٹنی ہوگی۔ پنجاب سرنڈر آف انلیگل آرمز ایکٹ 2025 متعارف کروایا جائے گا۔ اسلحہ اسمگلنگ کی سزا 14 سال قید ہوگی۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے عالمی منظرنامہ بدل دیا۔ امریکی جریدے فارن پالیسی کا بڑا اعتراف۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے امریکہ، چین اور سعودی عرب سے تعلقات میں نئے سنگ میل طے کیے۔ جریدے نے اسلام آباد کو خطے کا سفارتی فاتح قرار دیا۔ گزشتہ 6 ماہ میں پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی نے عالمی سطح پر نئی جہتیں متعارف کروائیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بحالی، سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ اور چین سے بڑھتے روابط کو بڑی کامیابیاں قرار دیا۔ امریکی جریدے نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو مؤثر سفارتکاری کا اہم کھلاڑی قرار دیا۔ پاکستان کے خلاف افغان طالبان رجیم کا مذموم پروپیگنڈا بے نقاب۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے جھوٹے پروپیگنڈے کا پردہ چاک کر دیا۔ بھارت اور افغان طالبان سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے میں مصروف۔
چمن اجتماع کی پرانی ویڈیوز کو پھیلانا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی ویڈیوز دسمبر 2022 میں چمن اجتماع کی ہیں۔ جھوٹا بیانیہ، من گھڑت خبریں اور جعلی تصاویر طالبان رجیم کے منظم پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے۔ پرانی ویڈیوز کو نیا دکھا کر حقیقت کو مسخ کرنا افغان طالبان کے مذموم عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت پاکستان دشمن سازشوں میں افغان پروپیگنڈا مشین کا سب سے بڑا سہولت کار ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی ملاقات۔ تعلیم، دفاع اور عوامی تبادلے کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے پولینڈ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو باہمی احترام اور تعاون پر مبنی قرار دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، معاشی اور ثقافتی روابط میں مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آصف زرداری نے پولش کمپنیوں کو خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ آزاد کشمیر کی حکومت سازی کے حوالے سے بڑی پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ کمیٹی تجویز کر دی۔ وزیر اعظم اور حکومتی کمیٹی کی ملاقات میں آزاد کشمیر حکومت سازی کے لیے کمیٹی کی تجویز سامنے آئی۔ نون لیگ سے وفاقی وزراء انجینئر امیر مقام احسن اقبال، رانا ثناء اللہ کمیٹی ارکان ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے 3 ارکان کے نام دینے کے لیے وقت مانگ لیا۔ کمیٹی مسلم لیگ نون اور پی پی کے درمیان رابطے کا کام کرے گی۔ حکومت سازی کا میکانزم لیگی اور پی پی مرکزی قیادت طے کرے گی۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا آج اجلاس ہوگا۔ اجلاس شام 7 بجے ایوان صدر میں صدر زرداری کی زیر صدارت ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس ملتوی ہونے کی وجہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی شرکت بتائی جا رہی ہے۔ صدر چودھری یاسین کی سربراہی میں آزاد کشمیر کی قیادت شریک ہوگی۔ فریال تالپور، چودھری ریاض اور دیگر رہنماؤں کی بھی شرکت متوقع۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آزاد حکومت کے ساتھ تعلقات اور آئندہ سیاسی حکمت عملی پر اہم فیصلے متوقع۔ برج جو ہے وہ مرحوم سینیٹر تاج حیدر صاحب کے نام سے منسلک کی گئی ہے۔ یلو لائن BRT جو کراچی کی شہریوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے ایک عظیم پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، اس کا حصہ ہے۔ یہی ہمارا عزم ہے کہ ہم کراچی شہر میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرانسپورٹ لے کر آئیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ سڑکیں بنائیں، تاکہ اس وقت کچھ جو چیلنجز شہریوں کو ہو رہے ہیں اس کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے سینیٹر تاج حیدر برج کو چیئرمین بلاول بھٹو کے ویژن کے تحت تیار کیا۔ سینیٹر تاج حیدر برج یلو لائن BRT کا قابل فخر حصہ ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سینیٹر تاج حیدر پل پر پبلک ٹرانسپورٹ اور سائیکل سواروں کے لیے الگ الگ ٹریکس ہیں۔ یہ جدید، باہم مربوط اور ترقی یافتہ سندھ کی سمت ایک عملی قدم ہے۔ PDM میں پنجاب نے صوبے کے سیلاب سے متاثرہ 27 اضلاع کی 72 تحصیلوں کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ ترجمان کے مطابق 50 سے زائد متاثرہ موضع جات کو بھی آفت زدہ قرار دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ضلعی انتظامیہ کو بحالی اور امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ آفت زدہ علاقوں میں رواں خریف سیزن لینڈ ریونیو اور آبیانہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ DG عرفان علی کاٹھیا نے کہا اب تک 1,02,000 سیلاب متاثرین کے بینک اکاؤنٹس کھولے جا چکے۔ DGISPR کا مردان کا دورہ۔ عبدالولی خان یونیورسٹی، وومن یونیورسٹی، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور مدارس کے طلباء اور اساتذہ سے اور معلم حضرات کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلباء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ DGISPR نے حاضرین کے مختلف موضوعات پہ سوالات کے تفصیلی جوابات دیے۔ طلباء نے کہا کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے خیبر پختونخوا کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آج طویل عرصے بعد ہمیں ملکی اور صوبائی حالات اور افواج پاکستان کے بارے میں ذہنوں میں گردش کرتے سوالوں کا جواب ملا۔ افواج پاکستان کی ملک کو درپیش خطرات کے خاتمے کے لیے بے پناہ قربانیاں ہیں۔ لاہور فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر لاہور کا AQI 360 ریکارڈ۔ ماہرین نے لاہور کی فضا کو انتہائی مضر صحت قرار دیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے نومبر سے وسط دسمبر تک اسموگ کی شدت میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اسموگ کے باعث بچے اور بوڑھے افراد زیادہ متاثر ہونے کے خدشات ہیں۔ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔
ایس پی عدیل اکبر کی خودکشی، تحقیقات میں پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق عدیل اکبر نے گزشتہ دنوں 2 مرتبہ ماہر نفسیات سے رجوع کیا۔ ڈینگی پازیٹیو آنے کے بعد خودکشی سے 2 روز قبل کرونا وائرس کا بھی شکار ہوئے۔ ایس پی نے چھٹی کی درخواست دی تھی جو منظور نہ ہوئی۔ تحقیقات میں عدیل اکبر کے ہمراہ وائرلیس آپریٹر اور ڈرائیور سے الگ الگ پوچھ گچھ۔ ایس پی کے زیر استعمال آئی فون ابھی تک ان لاک نہ ہو سکا۔ قومی کرکٹر سہیب مقصود کی گاڑی مل گئی۔ سی پی او ملتان کے مطابق سہیب مقصود کی گاڑی فراڈ اور دھوکہ دہی سے ہتھیائی گئی تھی۔ گاڑی لاہور سے ریکور کی گئی جس کی مالیت تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ روپے ہے۔ سہیب مقصود کا پولیس کی کارروائی اور تفتیش پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری اور انتخابی دھاندلی بے نقاب۔ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ کے مطابق 2023 کے انتخابات سے قبل ووٹرز کے ناموں میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئیں۔ 75 موبائل نمبر سے جعلی اکاؤنٹس بنا کر الیکشن کمیشن کو 6000 سے زائد جعلی درخواستیں دی گئیں۔ بی جے پی رہنماؤں کے گھروں سے لیپ ٹاپس اور جعلی دستاویزات برآمد ہوئیں۔ راہل گاندھی نے رپورٹ کو ووٹ چوری اسکینڈل کی تصدیق قرار دے دیا۔ تمام فلسطینی تنظیمیں غزہ کا انتظام ٹیکنوکریٹ کمپنی کے سپرد کرنے پر متفق۔ حماس کی جانب سے بلائے گئے فلسطینی تنظیموں کے اجلاس کا مشترکہ بیان جاری۔ فریقین میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ غزہ کا انتظام ایک غیر سیاسی تکنیکی کمیٹی کو دیا جائے۔ بیان میں یہ واضح نہیں کہ فلسطینی اتھارٹیز معاہدے کا حصہ ہے یا نہیں۔ حماس کا جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ حماس ترجمان حازم قاسم کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ جنگ بندی کے بعد سے اب تک 90 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا۔ حماس نے مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم نہ کرنے کے امریکی موقف کو سراہا۔ ترجمان حازم قاسم کے مطابق غزہ امن معاہدے کی کامیابی کے لیے پرعزم ہے۔ چینی اور امریکی وفود کے ملائیشیا میں تجارتی مذاکرات شروع۔ امریکی صدر ٹرمپ ایشیا کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ملائیشیا میں آسیان اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچیں گے۔ ملائیشیا کے بعد صدر ٹرمپ جاپان اور جنوبی کوریا میں ایپیک اجلاس میں شرکت کریں گے۔ جنوبی کوریا میں ایپیک اجلاس کے موقع پر صدر ٹرمپ چینی صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں کا الزام، وینزویلا نے امریکی الزامات کو مسترد کر دیا۔ امریکہ کی جانب سے طیارہ بردار بحری جہاز کیریبین بھیجنے کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے کہا کہ امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، ہم جنگ نہیں ہونے دیں گے۔ امریکہ کی جانب سے کولمبیا کو بھی منشیات سمگلنگ کے الزامات میں پابندیوں کا سامنا۔ کولمبین صدر کا کہنا ہے کہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، کبھی گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ اور سفارتکار ڈپلومیٹک انکلیو میں اب پیڈل ٹینس بھی کھیل سکیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس کورٹ فٹنس ایرینا کا افتتاح کر دیا۔ کہا پیڈل ٹینس کورٹ سے ڈپلومیٹک کمیونٹی کو کھیل اور تفریح کے معیاری سہولت میسر آئے گی۔ کھیلوں اور صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینا ہماری ترجیح ہے۔ ڈپلومیٹک انکلیو کی تزئین و آرائش پر کام شروع کر دیا۔ ڈپلومیٹک کمیونٹی کو تمام سہولیات کی فراہمی، کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی۔